اچھا، تو آج ہم پی پی ایس سی برادرز اکیڈمی کے فراہم کردہ نوٹس کی روشنی میں ایک نہایت اہم اور بہت محترم موضوع کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ امہات المؤمنین، جی یعنی مومنوں کی مائیں۔ قرآن نے یہ لقب دیا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو۔ ان نوٹس میں ان کی زندگیوں کے کافی پہلو جمع کیے گئے ہیں۔ یقیناً، اور یہ نوٹس واقعی ایک قیمتی ذریعہ ہے ان غیر معمولی خواتین کی زندگیوں کو سمجھنے کا، جنہوں نے آپ دیکھیں تاریخ اسلام کے بالکل ابتدائی اور کہنا چاہیے کہ نازک دور میں نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا بلکہ امت کی تشکیل میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان نوٹس سے جو اہم معلومات ہیں، جو اسباق ہیں، ان کو اس طرح پیش کریں کہ ان کی اہمیت واضح ہو سکے۔ بالکل۔ تو آئیے اس اہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، نوٹس کے مطابق سب سے پہلے جس عظیم ہستی کا ذکر آتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ جی، وہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں بلکہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون بھی۔ یہ بات تو اکثر لوگ جانتے ہیں، لیکن نوٹس کچھ اور تفصیلات بھی بتاتے ہیں۔ جی ہاں، ان ذرائع سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 40 برس تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ 25 سال کے تھے۔ اچھا، ہاں، اب یہ عمر کا فرق شاید آج عجیب لگے، لیکن اس معاشرے میں اتنا غیر معمولی نہیں تھا۔ اصل بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شخصیت تھی۔ ان کی کاروباری سمجھ بوجھ، ان کا مقام، وہ بہت نمایاں تھا۔ ان کے والد کا نام خویلد تھا اور تعلق قریش کے معزز قبیلے بنو اسد سے ہے نا؟ جی، بنو اسد سے، اور وہ خود ایک کامیاب تاجرہ تھیں۔ طاہرہ یعنی پاک باز کے لقب سے بھی جانی جاتی تھی۔ اچھا، نوٹس میں ایک اور دلچسپ بات یہ لکھی ہے کہ نکاح کا پیغام براہ راست نہیں بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک سہیلی تھی نفیسہ بنت منبع، انہوں نے پہنچایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ جی، انہوں نے یہ کردار ادا کیا۔ اور حق مہر، نوٹس بتاتے ہیں کہ وہ 500 درہم تھا، جبکہ باقی ازواج کا مہر عموماً 400 درہم ہوتا تھا۔ تو کیا اس فرق کی کوئی خاص وجہ؟ کیا یہ ان کے مرتبے کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ نوٹس میں صراحت تو نہیں، لیکن ہاں، یہ فرق ممکنہ طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اپنے بلند سماجی اور معاشی پس منظر کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ وہ پہلے بھی شادی شدہ رہ چکی تھی اور ایک کامیاب کاروباری خاتون تھیں، ان کا ایک مقام تھا، اور اہم بات یہ ہے کہ اس نکاح نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشی طور پر کافی استحکام بھی دیا، جس سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین پر زیادہ توجہ دے سکے۔ اور اولاد کے حوالے سے بھی نوٹس میں اہم معلومات ہے۔ سوائے حضرت ابراہیم کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی تھی۔ جی بالکل۔ 4 بیٹیاں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور 2 بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ، جن کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ جی، اس کے علاوہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ اچھا، وہ پہلے حضرت خدیجہ کے غلام تھے، پھر نکاح کے بعد انہوں نے یہ غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیا۔ اچھا، یہ وہ دور تھا جب غلامی عام تھی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حضرت زید کو آزاد کر دیا اور انہیں اپنا متبنہ یعنی لیپالک بیٹا بھی بنایا، جس کے بارے میں پھر اسلام نے بعد میں واضح احکامات دیے، اس کا ذکر شاید آگے آئے گا۔ جی، اچھا، حضرت خدیجہ کے بعد نوٹس بتاتے ہیں کہ دوسری خاتون جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اہلیہ تھیں، لبابہ بنت خارث۔ جی، یہ بھی ایک اہم تفصیل ہے ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں کے حوالے سے۔ اور حضرت خدیجہ کی وفات کا ذکر، یہ بھی بہت اہم ہے۔ ان کا انتقال مکہ میں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد 10 نبوی میں۔ جی ہاں، اور یہ دونوں وفاتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے شدید دکھ کا باعث بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال
قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی بڑی ایک سپورٹ، ایک تسلی کا باعث تھیں۔ یقیناً یقیناً۔ اچھا، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ تھیں۔ نوٹس ان کی ایک خاص بات بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کی۔ جی، یہ بہت اہم فضیلت ہے۔ پہلی حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ منورہ کی طرف۔ جی، یہ 2 ہجرتیں ان کی دین سے گہری وابستگی اور قربانی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اکثر حضرت سودا کا ذکر شاید کم آتا ہے، لیکن ان کا یہ پہلو واقعی بہت اہم ہے کہ انہوں نے ابتدائی مسلمانوں کے سارے مصائب میں برابر کا حصہ لیا۔ بالکل۔ اچھا، تیسری زوجہ جن کا نوٹس میں ذکر ہے وہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی اور پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی۔ جی، نوٹس اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سب سے کم عمر تھیں اور علمی لحاظ سے ان کا مقام بہت ہی بلند تھا۔ واقعی حضرت عائشہ کا علمی مقام تو غیر معمولی تھا۔ نوٹس میں یہ اعداد و شمار بھی ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ یعنی تقریباً 2210 احادیث روایت کی ہیں۔ 2210؟ جی، اور یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دین کے معاملات، خاص طور پر جو گھریلو زندگی سے متعلق ہیں، خواتین کے مسائل، عبادات کی تفصیلات، یہ سب امت تک پہنچانے میں ان کا کتنا بنیادی کردار تھا۔ صحیح۔ ان کی روایات آج بھی فقہ اور سنت کی تفہیم میں آپ سمجھے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ نوٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی بڑی بہن اسما بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خود بھی ایک عظیم صحابیہ تھیں۔ جی ہاں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت عائشہ کی عمر صرف 18 سال تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک لمبا عرصہ امت کی رہنمائی کی اور ان کا انتقال 669 عیسوی میں ہوا۔ تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ بالکل۔ اچھا، چوتھی زوجہ جن کا ذکر ہے نوٹس میں وہ ہیں حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق کی بیٹی۔ جی۔ نوٹس ایک دلچسپ مشاہدہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ دونوں ہی کم عمر تھیں اور ان کی شخصیات میں بھی کچھ مماثلت تھی۔ دونوں ہی کہہ لیں کہ مضبوط ارادے والی اور پرعزم خواتین تھیں۔ اچھا، کیا اس مماثلت کا کوئی خاص اثر نوٹس میں بتایا گیا ہے؟ نوٹس براہ راست تو نہیں بتاتے، لیکن یہ چیز یہ ظاہر کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مختلف مزاج اور پس منظر کی خواتین تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ بہترین سلوک فرماتے تھے۔ صحیح۔ حضرت حفصہ کی ایک اور بڑی اہم خوبی جو نوٹس میں نمایاں ہے وہ ان کا حافظہ قرآن ہونا اور تعلیم یافتہ ہونا ہے۔ یعنی وہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے قرآن مجید مکمل حفظ کیا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ، اس دور میں تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ جی، خاص طور پر خواتین میں تعلیم یافتہ ہونا اور قرآن کا حافظ ہونا ایک بہت بڑی فضیلت تھی، اور حضرت حفصہ کے پاس ہی قرآن کا وہ اصلی نسخہ بھی محفوظ تھا جو حضرت ابوبکر کے دور میں جمع ہوا تھا، اور پھر حضرت عثمان کے دور میں اسی کی بنیاد پر قرآن کی کاپیاں تیار ہوئیں۔ اچھا، یہ تو بہت اہم بات ہے۔ جی، یہ ان کے علمی اور دینی مقام کی دلیل ہے۔ پانچویں زوجہ جن کا تذکرہ نوٹس کرتے ہیں وہ ہیں حضرت زینب بنت خزیمہ۔ انہیں بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ پہلی زوجہ تھیں جن کا تعلق قریش قبیلے سے نہیں تھا۔ جی۔ اور انہیں ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لقب ان کی شخصیت کے کس پہلو کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ لقب اصل میں ان کی غیر معمولی فیاضی، غریب پروری اور ضرورت مندوں کے لیے ان کی ہمدردی کو ظاہر کرتا ہے۔ ام المساکین مطلب وہ خاتون جو مسکینوں کے لیے ماں جیسی شفیق ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کا یہ وصف اتنا نمایاں تھا کہ یہ ان کی پہچان بن گیا۔ ان کی زندگی میں ایک اور بات یہ ہے کہ ان کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا۔ ان کا عرصہ زوجیت مختصر تھا، لیکن ان کا کردار اور لقب ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ چھٹی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ ان کا اصل نام ہند بنت امیہ تھا۔ نوٹس ان کے بارے میں ایک منفرد بات بتاتے ہیں کہ وہ تمام ازواج مطہرات میں سب سے لمبی عمر پانے والی تھیں۔ جی ہاں۔ یہاں تک کہ وہ واقعہ کربلا جو 680 عیسوی میں ہوا
اس وقت بھی وہ زندہ تھیں۔ جی، ان کی طویل عمر کا مطلب ہے کہ انہوں نے اسلام کے کئی ادوار دیکھے، مکی دور کے مصائب، مدنی دور کی تشکیل، خلفائے راشدین کا زمانہ اور پھر بعد کے سیاسی اور سماجی حالات بھی۔ ان کا وجود امت کے لیے ایک لمبے عرصے تک علم اور برکت کا باعث رہا۔ انہوں نے بھی کئی اہم روایات بیان کی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، 7ویں زوجہ جن کا ذکر نوٹس میں ملتا ہے وہ ہے حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو مستلق سے تھا۔ نوٹس کے مطابق انہیں بنو مستلق کے خلاف جنگ میں قیدی بنایا گیا تھا۔ جی، اس کے بعد وہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں؟ نوٹس بتاتے ہیں کہ جنگ کے بعد وہ قیدیوں میں شامل تھیں۔ حضرت جویریہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی رہائی کے لیے مدد مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کی طرف سے جو فدیہ مقرر تھا وہ ادا کیا اور انہیں نکاح کی پیشکش کی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ اچھا۔ اور اس نکاح کا ایک بڑا زبردست نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ بنو مستلق اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بن گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے تمام قیدیوں کو بغیر کسی فدیے کے آزاد کر دیا۔ ارے واہ! اس ایک عمل نے پورے قبیلے کے دل جیت لیے اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ تو یہ نکاح ایک فرد کا نہیں بلکہ ایک پورے قبیلے کی آزادی اور ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ یہ واقعی بڑا متاثر کن واقعہ ہے کہ کس طرح ایک نکاح نے دشمنی کو دوستی اور رشتہ داری میں بدل دیا۔ اچھا، اب 8ویں زوجہ کی بات کرتے ہیں، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا۔ جی، وہ قریش کے معزز خاندان سے تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد بہن بھی تھیں۔ ان کی زندگی میں ایک اہم واقعہ ان کی پہلی شادی کا ہے۔ نوٹس کے مطابق ان کی پہلی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور متبنی یعنی منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ متبنی، اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے؟ جی، متبنہ یعنی لے پالک بیٹا۔ اس زمانے میں عرب معاشرے میں لے پالک بیٹے کو بالکل حقیقی بیٹے جیسا ہی سمجھا جاتا تھا، تمام قانونی اور سماجی حقوق میں، وراثت وغیرہ میں بھی۔ اچھا، تو حضرت زینب کی شادی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ نوٹس بتاتے ہیں کہ یہ شادی زیادہ عرصہ نہیں چل سکی اور کچھ عرصے بعد طلاق ہو گئی۔ جی، باہمی رضامندی سے علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب میں نازل ہوا، حضرت زینب کا نکاح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اللہ کے حکم سے؟ جی، اور یہ نکاح صرف ایک شادی نہیں تھی بلکہ اس کے ذریعے عرب معاشرے کی ایک بہت پرانی اور گہری رسم کو ختم کرنا تھا۔ نوٹس اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کون سی رسم؟ یہی لے پالک بیٹے والی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا اور اس کی متعلقہ بیوی سے نکاح جائز ہے۔ یہ حکم قیامت تک کے لیے تھا اور اس کا عملی نمونہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ یہ ایک بہت بڑی سماجی اصلاح تھی۔ واقعی یہ تو ایک بہت بڑی سماجی تبدیلی تھی جس کی بنیاد اس نکاح سے پڑی۔ اچھا، 9ویں زوجہ جن کا ذکر نوٹس میں ہے وہ ہیں حضرت ام حبیبہ۔ ان کا اصل نام رملہ تھا اور وہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں۔ جی، ابو سفیان جو فتح مکہ سے پہلے اسلام کے بڑے مخالف رہنماؤں میں سے تھے، لیکن حضرت ام حبیبہ را نے اپنے والد کے اسلام قبول کرنے سے بہت پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی تھیں۔ اچھا، وہاں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ان کی دین پر ثابت قدمی اور قربانی کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، جبکہ وہ بھی حبشہ میں ہی تھیں۔ وہیں حبشہ میں؟ جی، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کا نکاح پڑھایا۔ یہ بھی ان کی ایک منفرد فضیلت ہے۔ بالکل۔ 10ویں زوجہ حضرت صفیہ ہیں۔ نوٹس ان کے پس منظر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ قبیلہ بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی تھیں۔ جی، بنو نذیر مدینہ کا ایک یہودی قبیلہ تھا جسے معاہدے توڑنے کی وجہ سے مدینہ سے نکال دیا گیا تھا اور وہ خیبر میں جا بسے تھے۔ تو جنگ خیبر میں؟ جی، جنگ خیبر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور حی بن اخطب مارا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں میں شامل تھیں۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس طرح انہیں عزت اور تکریم کا مقام دیا۔ لیکن نوٹس میں ایک واقعے کا ذکر ہے کہ ان کے سابقہ یہودی پس منظر کی وجہ سے کبھی کبھی دوسری ازواج کی طرف سے انہیں کچھ طعنہ دیا جاتا تھا۔ جی، ایسا ہوا تھا۔ ظاہر ایک نیا ماحول تھا، نیا گھر تھا،
تو اس صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل کیا تھا؟ نوٹس کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نوٹس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خوبصورت جواب نقل کیا گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو سکھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ دوبارہ تمہیں تانا دیں تو کہنا کہ تمہارے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمہارے والد یعنی جد امجد نبی ہارون علیہ السلام تھے، اور تمہارے چاچا یعنی بزرگ نبی موسیٰ علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ، کیا جواب ہے! نا بالکل غلط ہے۔ واقعی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور حسن سلوک کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ بالکل۔ اچھا، 11ویں زوجہ جن کا نوٹس میں ذکر ہے وہ حضرت میمونہ بنت حارث ہیں۔ ان کا اصل نام برہ بتایا گیا ہے۔ جی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زوجہ تھیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ ان 11 ازواج مطہرات کے علاوہ نوٹس میں 2 کنیزوں کا بھی ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھیں، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ریحانہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی، کنیز اس دور کے سماجی نظام کا حصہ تھیں جو جنگ میں حاصل ہوتی یا تحفے میں ملتی۔ اور نوٹس یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے جن کا انتقال بھی بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ جی ہاں، نوٹس میں ایک اور شخصیت کا بھی آخر میں ذکر ہے، اگرچہ وہ امہات المومنین میں سے نہیں لیکن علمی حوالے سے اہم ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں مفسر قرآن کا لقب دیا گیا ہے۔ جی، یہ لقب ان کی قرآن فہمی کی گہرائی اور وسعت کی وجہ سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور انہوں نے کم عمری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت علم حاصل کیا۔ خاص طور پر قرآن کی تفسیر میں ان کا مقام بہت اونچا تھا۔ انہیں ترجمان القرآن بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تھا امہات المومنین کی زندگیوں کے چند اہم پہلوؤں کا ایک خاکہ سا جو پی پی ایس برادرز اکیڈمی کے نوٹس کی بنیاد پر ہم نے ترتیب دیا۔ ہم نے کوشش کی کہ ہر زوجہ محترمہ کی جو منفرد حیثیت ہے، ان کا کردار، ان کی قربانیاں اور اسلام میں ان کا مقام، اس سے متعلق جو معلومات نوٹس میں تھیں انہیں واضح کریں۔ یقیناً، اور اس سارے جائزے سے یہ بات کتنی واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ ہر زوجہ مطہرہ کی اپنی ایک منفرد کہانی تھی، ایک منفرد کردار تھا۔ آپ دیکھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ ابتدائی غیر متزلزل حمایت اور مالی قربانی سے لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بے مثال علمی مقام تک، پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کی حفاظت میں کردار، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غریب پروری، حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جس نے ایک بڑی سماجی اصلاح کی، یا پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکمت بھرا طرز عمل، ہر ایک میں ہمارے لیے گہری بصیرت ہے، رہنمائی ہے۔ بالکل، یہ نوٹس صرف تاریخی معلومات نہیں ہیں بلکہ یہ ہمیں ان عظیم خواتین کی زندگیوں پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں اہم کردار ادا کیا بلکہ دین کی اشاعت، علم کی منتقلی، سماجی خدمت اور ابتدائی اسلامی معاشرے کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں بھی حصہ لیا۔ اور اختتام پر سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑتے ہیں جس پر وہ خود سوچ بچار کر سکتے ہیں۔ ان نوٹس میں جو معلومات سامنے آئیں، ان کی روشنی میں امہات المومنین کی ان متنوع زندگیوں اور کرداروں سے آج کے دور میں کیا عملی سبق ملتا ہے؟ خاص طور پر یہ بات کتنی اہم ہے کہ مختلف سماجی، قبائلی اور یہاں تک کہ پہلے کے مذہبی پس منظر سے آنے والی ان خواتین نے کس طرح اپنی انفرادی شناختوں کو قائم رکھتے ہوئے اسلام کے ایک مشترکہ اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور تاریخ پر ایسے گہرے نقوش چھوڑیں جو آج بھی ہمیں متاثر کرتے ہیں۔